السلام علیکم دوستوں، اسٹوری ٹائم میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کی خدمت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کہانی لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اہل کتاب کی روایت ہے کہ اسماعیل علیہ السلام جس وقت پیدا ہوئے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 86 برس تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ عز و جل کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کو جبل فاران جو کہ مکہ مکرمہ کے نواح میں واقع ہے چھوڑا تھا، جہاں آپ کے پاس کھانے اور پینے کے لیے کچھ نہ تھا۔ اللہ عز و جل نے ان کی نگہبانی فرمائی اور وہی بہترین کفیل ہے۔ بے شک اللہ عز و جل نے ہی مکہ مکرمہ کی اس بے آب و گیہ وادی میں پانی کا چشمہ جاری فرمایا جو قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اللہ عز و جل نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعریف فرمائی اور آپ علیہ السلام کو حلیم، صابر، صادق اور نمازوں کی پابندی کرنے والا بتایا۔ آپ علیہ السلام اپنے اہل خانہ کو بھی نماز کی تلقین کرتے تھے تاکہ وہ آخرت کے عذاب سے محفوظ رہیں۔ نیز آپ علیہ السلام لوگوں کو بھی دعوت حق دیا کرتے تھے اور انہیں اللہ کی وحدانیت کی تعلیم دیتے تھے۔ مورخین کا کہنا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے گھڑ سواری کی۔ اس سے قبل گھوڑے کو وحشی جانور سمجھا جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اسے مانوس کیا اور اس پر سواری کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑے پالو اور ان کی سواری کرو کیونکہ یہ تمہارے باپ اسماعیل علیہ السلام کی میراث ہے۔ عربی نسل گھوڑے وحشی تھے اور جنگلوں میں رہتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی جانب سے عطا کردہ قوت کی بدولت ان کو پکارا تو یہ دوڑتے ہوئے آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے فصیح البلیغ عربی میں کلام کیا۔ آپ علیہ السلام نے عربی زبان قبیلہ جرہم، قبیلہ عمالیق اور اہل یمن کے لوگوں سے سیکھی تھی جنہیں عرب عربہ کہا جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جس شخص نے فصیح و بلیغ عربی میں گفتگو کی وہ اسماعیل علیہ السلام تھے اور اس وقت ان کی عمر مبارک 14 برس تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عمالیق قبیلے کی ایک عورت سے شادی کی تھی جسے آپ علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر چھوڑ دیا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دوسری شادی قبیلہ جرہم کی ایک عورت سے کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر آپ علیہ السلام نے ان سے شادی برقرار رکھی۔ آپ علیہ السلام قبیلہ جرہم، قبیلہ عمالیق اور اہل یمن کی جانب رسول بنا کر مبعوث فرمائے گئے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جب وصال قریب آیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے بھائی اسحاق علیہ السلام سے فرمایا کہ وہ ان کی بیٹی کی شادی اپنے بیٹے عسیس سے کر دیں۔ چنانچہ ان دونوں سے روم پیدا ہوئے جنہیں بنو الاسر بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وادی حجر میں والدہ ماجدہ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ بوقت وصال آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 137 سال تھی۔ تو دوستو یہ تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کہانی۔ امید ہے یہ کہانی بھی آپ کو پچھلی کہانیوں کی طرح پسند آئی ہوگی اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ ہماری کوشش ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اور بہتر سے بہتر معلومات فراہم کی جا سکے اور انبیاء کرام کی زندگیوں کے بارے میں اور ان کے مقصد حیات کے بارے میں آگاہ کیا جا سکے۔ تو دوستو اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اور یہ معلومات پسند آئی ہوں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجیے گا تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز اور معلومات سے لطف اندوز ہو سکیں۔ شکریہ۔